أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. हमने सूरत नाज़ियात शुरू की और सूरह नाज़ियात की पहली आयत वन नाज़ियाती गरक़ा व और कसम है सख्ती से खींचने वालों की डूबकर। तो जो पहली आयत है उसमें वन नाज़ियाती वाव जो है वो कसम का है। तो यहाँ पे हम आज की जो हमारी एपिसोड है ये है कि कुरान में जो कस्में हैं अगर वो अल्लाह ताला ने खाई हैं तो अल्लाह ताला फिर वो कस्में क्यों खा रहा है, कुरानी कस्मों की फ़िलासफ़ी क्या है और खुदा ताला जो है वो कस्में क्यों खाता है इसमें। तो इसी टॉपिक को लेके हमने आगे चलना है और आज की यही वीडियो है और ये टॉपिक कुछ एपिसोड में होगा, एक में ये पूरा नहीं होगा क्योंकि लंबा है। तो आज का शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी कस्मों की फ़िलासफ़ी। क्या ये कसम खुदा ताला की तरफ से है या बंदे की तरफ से? सबसे पहला जो सवाल है कि क्या ये कसम अल्लाह ताला ने खाई है या किसी इंसान ने खाई है। तो यहाँ पर ये है कि एक छोटा सा अगर हम इसमें गौर व फिक्र करें थोड़ा सा तो हमें मालूम हो जाता है कि ये कसम बंदे की तरफ से नहीं हो सकती बल्कि खुदा ताला की तरफ से है। लेकिन कैसे? इस तरह कि इन कस्मों के बाद आगे जो मज़मून बयान हुआ है आयत नंबर 7 में वो है यौम तरजफुर राजिफा, जिस दिन हला डालेगी सख्त हला डालने वाली। अब ये एक पेशगोई है आने वाले वक्त के बारे में। तो जो पेशगोई है वो इंसान नहीं कर सकता क्योंकि ये वही कर सकता है जिसके पास गैब का इल्म है, जिसके पास मुस्तकबिल का इल्म है। इंसान के पास मुस्तकबिल का इल्म नहीं है और इंसान के पास गैब का इल्म नहीं है, इसलिए ये कबूल करना पड़ेगा कि ये कसम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, आलम गैब हस्ती की तरफ से, ना कि किसी इंसान की तरफ से। माजरत। अब नंबर 2 है, दूसरे नंबर पर कि इंसान भी अगर कसम खाता है तो वो क्यों कसम खाता है। इंसान मतलब खुदा ताला जो कसम खाता है वो भी देखेंगे। पहले हम ये देखें कि इंसान क्यों कसम खाता है, क्योंकि हमें इस मज़मून को समझना है और समझने के लिए पहले हमें कस्मों की वो चीज़ देखनी होगी, कसम खाई क्यों जाती है, इंसान क्यों खाता है, फिर उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कसमें क्यों खाई। तो इंसान कसम क्यों खाता है, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा ताला के मुकाबले में बिल्कुल बेबस है और वो खुदा ताला की कसम खाकर इसे अपने दावा की तायद में गवाह के तौर पर पेश करते हैं। यानी कि अगर इंसान कोई बात करता है तो उस वक़्त वो चाहता है कि दूसरे उसको यकीन माज़रत उस पर यकीन करें। तो वो जो बात कर रहा होता है उसकी कसम खाता है तो उसका मतलब क्या है कि वो खुदा ताला को भी अपनी कसम में गवाह कर रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो वो खुदा जो है जिसको उसने गवाह कर लिया है बीच में, वो इतनी ताकत रखता है कि मुझे तबाह बर्बाद कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समझ लेना चाहिए तो फिर समझ लो कि वो मेरे सच्चा होने की गवाही देता है। यानी अगर इंसान कसम खाता है और उस कसम के तौर पर खुदा ताला उसको तबाह बर्बाद नहीं करता तो फिर ये समझना है कि खुदा ताला जो है वो उसके साथ है और वो सच्चा है। नंबर 3, खुदा ताला कसम क्यों खाता है। अब यहाँ पे ये बात कि इंसान तो कसम खा रहा है इसलिए कि खुदा ताला ताकतवर है और अगर वो खुदा का नाम लेकर झूठ बोलेगा तो अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर सकता है।
جبکہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود اتنا طاقتور ہے، اس سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے نہیں۔ یعنی انسان اپنے سے طاقتور ہستی کی قسم کھاتا ہے جو اسے تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے اوپر اور کوئی ہستی نہیں ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے اور جسے وہ اپنے دعویٰ کی سچائی کے طور پر پیش کر سکے۔ تمام جو کائنات ہے وہ خدا تعالیٰ نے خود بنائی ہے، وہ شان میں طاقت میں اللہ تعالیٰ سے چھوٹی ہے، وہ اس کا خالق ہے، تو پھر اپنے سے چھوٹی چیز کی قسم کھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کہ اپنے سے طاقتور کی قسم کھاؤ گے تو طاقتور جو ہے وہ آپ کا جھوٹا نام لگانے کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ سے طاقتور کچھ ہے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ خدا تعالیٰ نے پھر قسم کیوں کھائی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک مطلب کہ قسم جو ہے وہ تسلی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قسم کے معنی خدا تعالیٰ کو اپنے فعل میں شریک کرنے کے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچ بولو، اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور اگر وہ اس جھوٹ میں خدا تعالیٰ کو بھی شامل کر لیتا ہے تو وہ اس کی ناراضگی کو بھڑکاتا ہے۔ سننے والے کی تسلی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اب 4 پوائنٹس آ رہے ہیں کہ قسم کے معنی سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ قسم تسلی کے لیے، دوسروں کی تسلی ہو جاتی ہے۔ قسم کے معنی اللہ کو اپنے اس کام میں، اس فعل میں شریک کرنا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ شریک کیوں کرتا ہے اللہ؟ انسان معذرت کہ انسان کیوں شریک کرتا ہے اللہ کو؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ بولو، اور اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر رہا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گا، اس کے غصے کو بھڑکا دے گا، اور اللہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت۔ پھر کیا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ کہ سننے والے کی تسلی ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ اگر اس نے خدا تعالیٰ کو اپنے جھوٹ میں شریک کیا ہے تو وہ اسے خود سزا دے دے گا۔ سبحان اللہ، کہ اگر خدا تعالیٰ کو جھوٹ بول کر اللہ کا نام لگایا کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، یا اس بات میں میرے جھوٹ میں اللہ گواہ ہے، تو جھوٹ میں اگر اللہ کو گواہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دے گا۔ تو سننے والا جو ہے وہ مطمئن اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ قسموں کی حکمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے علم کو شریک کرنا۔ قسموں کی حکمت، قسم کھانے کی حکمت۔ نمبر 1 کہ خدا تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے علم کو شریک کرنا۔ نمبر 2 خدا تعالیٰ کی سزا کو چیلنج کرنا۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ میں اللہ کو گواہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، اسے ہم ناراض کریں گے، اس کے ہم غصے کو بھڑکائیں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا اس کی۔ تو خدا تعالیٰ کی سزا کو چیلنج کرنا ہوتا ہے یہاں پہ۔ لیکن خدا تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسے سزا دے سکتا ہے۔ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بارے میں میرا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم یکساں ہے، اور خدا تعالیٰ کی قسم میں یہ حکمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا علم ہر حال میں غالب ہے، وہ کسی دوسرے کے علم کو اپنے علم کی شہادت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اس قسم کا نتیجہ، اس طرح کی قسم جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بے اختیار ہے، خدا تعالیٰ پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بہت کم ہے۔ دیکھیں کہ انسان قسم کھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کم علم ہوتا ہے تو وہ زیادہ علم والے کی قسم کھاتا ہے، اس کے پاس کم طاقت ہوتی ہے تو وہ زیادہ طاقت والے کی قسم کھاتا ہے، لیکن خدا کا علم سب سے زیادہ ہے۔ جتنا خدا کو علم ہے کسی کو نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس طاقت سب سے زیادہ ہے، پوری کائنات میں کسی کے پاس وہ طاقت نہیں، بلکہ ساری کائنات
اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہے؟ تو اس کی مزید جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، تو انتظار کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔